بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بہت ہی اہم ٹاپک کو ڈسکس کریں گے اور اس پر بات کرنا بے حد ضروری ہے۔ آج سے اگر ہم 100 سال پیچھے چلے جائیں اور جب سے دنیا بنی ہے آپریشنز کا کوئی وجود نہ تھا، نارمل ڈلیوری ہی ہوتی تھی، تو پھر آج کل ہر کسی کا آپریشن ہوتا ہے، کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ لڑکیاں مکمل بیڈ ریسٹ کرتی ہیں اور پھر نارمل ڈلیوری کی دردوں سے ڈر جاتی ہیں۔ تو دیکھیں، یہ نہ صرف آپ خود کے ساتھ زیادتی کرتی ہیں بلکہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی زیادتی کرتی ہیں۔ ماں بننے کی سعادت نصیب ہوئی ہے تو کچھ مشکلات تو برداشت کرنا پڑتی ہیں، لیکن نارمل ڈلیوری سے آپ باقی کی لائف سکون سے گزارتی ہیں۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ دردوں کے بغیر نارمل وے میں آپ نارمل ڈلیوری کیسے کر سکتی ہیں اور زیادہ تکلیف بھی نہیں برداشت کرنا پڑتی، بلکہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ سروکس یعنی بچہ دانی کا منہ کم از کم 9ویں مہینے میں 8 سے 10 سینٹی میٹر تک اوپن ہو، اور یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ آپ 9ویں مہینے میں سروکس کا منہ 8 سے 10 سینٹی میٹر تک کیسے اوپن کر سکتی ہیں۔ تو آئیے ڈسکس کرتے ہیں کہ 9ویں مہینے میں کیا کھانا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے جس سے بچہ دانی کا منہ کھل سکے اور نارمل ڈلیوری آسانی سے ہو سکے، اور یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کون سے کام نہیں کرنے چاہیے تاکہ کسی قسم کی پیچیدگی نہ ہو اور نوبت آپریشن تک نہ جائے۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ 9ویں مہینے میں کیا کھانا چاہیے۔ تو آپ کو 9ویں مہینے میں کچا پپیتا لازمی استعمال کرنا چاہیے۔ شروع میں پریگنینسی کے دوران پپیتا کھانے سے منع کیا جاتا ہے کیونکہ اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے، اور گرم تاثیر کی چیزیں کھانے سے مس کیریج یا پھر وقت سے پہلے ڈلیوری ہو جاتی ہے۔ لیکن 9ویں مہینے میں پپیتا کھانے سے سروکس کا منہ جلدی اوپن ہو جاتا ہے، مسلز ڈھیلے اور لچکدار ہو جاتے ہیں جو نارمل ڈلیوری کے لیے معاون ہوتے ہیں۔ تو اس لیے 9ویں مہینے میں پپیتا ضرور استعمال کریں تاکہ نارمل ڈلیوری بہت آسانی سے ہو۔ اس کے علاوہ ڈرائی فروٹ 9ویں مہینے میں لازمی استعمال کریں، اور یہ آپ نے بھگو کر استعمال نہیں کرنے کیونکہ بھگو کر کھانے سے ان کی تاثیر ٹھنڈی ہو جاتی ہے، بلکہ ڈرائی فروٹس کو آپ نے ایسے ہی استعمال کرنا ہے تاکہ سروکس کا منہ اوپن ہو جائے۔ اس کے علاوہ دیسی گھی کا استعمال تمام پریگنینسی میں لازمی طور پر کریں۔ آپ اسے روٹی پر لگا کر، سالن میں، دال میں ڈال کر استعمال کر سکتی ہیں، لیکن آخری مہینوں میں 1 گلاس نیم گرم دودھ میں ڈال کر لازمی پئیں۔ اس سے بھی سروکس کا منہ اوپن جلدی ہو جاتا ہے۔ دیسی گھی ماں اور بچے کی صحت کے لیے بھی بے حد ضروری ہوتا ہے، تو لازمی ہے کہ اس کو اپنی پریگنینسی میں استعمال کریں۔ اس کے علاوہ دیسی گھی کیلوریز کو بھی پورا کرتا ہے اور مسلز کو بھی ڈھیلا کرتا ہے، ماں اور بچے کی ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے اور نارمل ڈلیوری میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہلدی بھی آخری مہینوں میں دودھ میں ڈال کر لازمی پئیں، اس سے بھی سروکس کا منہ جلدی اوپن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نارمل ڈلیوری آسانی سے کرنے کے لیے بادام روغن کے چند قطرے بھی دودھ میں ڈال کر لازمی استعمال کریں۔ 6ویں مہینے سے آپ بادام روغن کا استعمال شروع کر دیں اور شروع میں صرف 3 قطرے ڈال کر پئیں، اور 9ویں مہینے تک بڑھا کر 7 سے 10 قطرے کر دیں۔ اس سے مسلز بہت ڈھیلے ہوتے ہیں اور نارمل ڈلیوری میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ ادرک لہسن کا استعمال بھی لازمی طور پر کریں، اس سے بھی سروکس کا منہ جلدی اوپن ہوتا ہے۔ اور آخر میں سب سے اہم اور کئی سالوں سے استعمال ہونے والی چیز جس سے تکلیف کا احساس تک نہیں ہوتا اور نارمل ڈلیوری ہی ہوتی ہے، وہ ہے سوئیاں۔ 9ویں مہینے میں پورا مہینہ دودھ میں سوئیاں پکا کر اس میں دیسی گھی ڈال کر آپ نے روزانہ گرم استعمال کرنی ہے۔ اس سے سروکس کا منہ اوپن بھی ہوتا ہے اور ڈلیوری میں درد کا احساس تک نہیں ہوتا، اور یہ بہت آزمایا ہوا ہے۔ یہ آپ کے لیے اتنا فائدہ مند ہے کہ آپ جب استعمال کریں گی تو خود حیران ہوں گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کیا چیز آپ کو استعمال نہیں کرنی یا کون سے کام نہیں کرنے، اور ورزش کون کون سی کرنی ہے۔ ایک تو کھانا کھانے کے بعد آپ نے بیٹھنا نہیں بلکہ کم از کم آدھا گھنٹہ واک لازمی کرنی ہے اور اپنے مسلز کو ڈھیلا رکھنا ہے، اور تمام پریگنینسی میں جب تک ڈاکٹر آپ سے مکمل بیڈ ریسٹ کا نہ کہیں آپ نے گھر کا کام کرتی رہنا ہے اور چلتے پھرتے رہنا ہے۔
اس سے سروکس کے مسلز ڈھیلے جلدی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ زیادہ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں، اس سے ڈائجسٹو پرابلم بڑھ جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ صبح کے وقت نیم گرم پانی پئیں، اس سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی پیچیدگی نہ ہو اور آسانی سے سیڑھیاں چڑھ سکیں یا اگر اکیلے نہ چڑھ سکیں تو سہارا لے لیں اور سیڑھیاں 9ویں مہینے میں ضرور چڑھیں۔ اس سے سروکس کا منہ جلدی اوپن ہوتا ہے اور نارمل ڈیلیوری میں آسانی ہوتی ہے۔ تو یہ تھی سروکس کا منہ جلدی اوپن کرنے کے لیے چند ضروری باتیں۔ اگر آپ کو میری انفارمیشنز اچھی لگتی ہیں اور آپ کے لیے ہیلپ فل ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور آن کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔